تو مجھے یہ کہتا ہے کہ تم تو کرسچن ہو. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تمہارے لیے نا اسلام بھی قبول کر لیتی ہوں. گھر میں نے نہیں تھا بتایا, ظاہر ہے اگر گھر والوں کو پتہ چلتا تو وہ تو مجھے بھی مارتے اور اس کو بھی مارتے. لیکن وہ بار بار مجھے فزیکلی کہتا تھا کہ میرے ساتھ فزیکل ہو. لیکن میں نے اس کو یہی کہا کہ اسلام میں تمہاری وجہ سے بھی ہوئی ہوں کچھ, لیکن مجھے پہلے بھی انٹرسٹ تھا تو میں نے پورا اسلام پڑھ کے پھر اسلام قبول کیا. تو مجھے پتا تھا کہ یہ حرام ہے, میں اس کو اسی وجہ سے منع کرتی تھی کہ یہ حرام ہے ہمارے لیے. تو میں اس کو اپنے قریب نہیں تھی آنے دیتی, اس کی پوری کوشش ہوتی تھی. کبھی یہ ہے سچویشن یہ ہے کہ کہیں بھی باہر جاتی ہوں تو لوگ اتنے گندے ہیں, اتنے گندے لوگ ہیں, اتنی بری نظروں سے دیکھتے ہیں نا, نوچنے کو پھرتے ہیں لوگ باہر. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان ارسلان راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں امن پاکستان. آج ہمارے ساتھ ایک 23 سالہ ایسی بہن موجود ہیں جو کرسچن سے مسلمان ہوتی ہیں. مسلمان ہونے کے بعد لڑکے انہیں دھوکہ دیتا ہے, گھر سے سامان لے آتی ہیں, دوسرے شہر آ جاتی ہیں. تو آئیے جانتے ہیں کس طرح سے اب رہ رہی ہیں, پہلے کس طرح سے زندگی گزاری تھی اپنی, ابھی کس طرح سے سروائیو کر رہی ہیں. سارے معاملات انہیں سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بہن بتائیے گا کہ آپ کرسچن سے مسلمان ہوئی, اس کی کیا کہانی ہے؟ اپنے گھر چھوڑ کے دوسرے شہر آ گئی ہیں, اس کی کیا کہانی ہے؟ بچپن سے ہی مجھے اسلامیات میں انٹرسٹ تھا. اسکول ٹائم سے ہی مسلم فرینڈس تھی میری, تو اسلامیات میں مجھے اسٹارٹنگ میں انٹرسٹ تھا. وہ مجھے نماز روزہ کے بارے میں بتاتی ہوتی تھی, تو اسلامیات میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا تھا. تو جب فرسٹ ایئر میں آئی تو یہ لڑکا میری زندگی میں آیا, تو ہمارا ریلیشن رہا 2 سال کا نا. تو پسند آ گیا مجھے. تو یہ تھا کہ یہ مجھے کہتا تھا کہ میں نے اس کو بولا کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے. تو مجھے یہ کہتا ہے کہ تم تو کرسچن ہو. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تمہارے لیے نا اسلام بھی قبول کر لیتی ہوں. انٹرسٹ مجھے پہلے تھا کچھ, اس کی وجہ سے پھر میں نے اسلام قبول کیا. گھر میں نے نہیں تھا بتایا, ظاہر ہے اگر گھر والوں کو پتہ چلتا تو وہ تو مجھے بھی مارتے اور اس کو بھی مارتے. تو گھر میں نے نہیں تھا بتایا نا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے پیار میں نے اسلام قبول کیا. تو ایک دن یوں ہمارا پلان بنا کہ اس نے مجھے کہا کہ تم بس اسٹیشن پر آ جاؤ نا, میں بھی ادھر آؤں گا. ہمارا ایک ٹائم بنا, میں بھی اس ٹائم پہ چلی گئی, یہ بھی اس ٹائم پہ آ گیا. میرے ماں باپ نے جو میرے لیے زیورات اور جو رقم رکھی ہوئی تھی میری شادی کے لیے, وہ سارا کچھ میں نے اٹھایا اور لے کے اپنے ساتھ آ گئی ہوں اس کے پاس. جی وہ لڑکے کے پیار میں سارا کچھ لے کے آ گئی ہوں. اس نے ادھر سے مجھے گاڑی میں بٹھایا اپنے ساتھ, دوسرے شہر مجھے لے آیا. تو ایک فلیٹ پہ مجھے لے کے گیا, کیونکہ اس نے مجھے نا بہت امیر شو کروایا ہوا تھا کہ میں بہت امیر ترین انسان ہوں یہ وہ. تو اس نے فلیٹ پہ لے کے گیا تو مجھے کہتا تھا کہ یہ میرا فلیٹ ہے, بٹ وہ کسی اور کا فلیٹ تھا, اس کے دوست کا فلیٹ تھا. جب وہ آپ کو یہاں پہ لے آیا تو آپ نے ویسے جب گھر سے نکلی ہیں یا گھر سے نکلنے کا پلان بنا تو آپ نے یہ نہیں سوچا میں اپنے ماں باپ کو بتاؤں کہ میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں, اس لڑکے سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں؟ جی میں بتا بھی دیتی ان کو, لیکن یہ تھا کہ جب میں نے ان کو بتانا تھا کہ یہ لڑکا مسلم ہے تو انہوں نے تو آٹومیٹکلی مجھے یہی کہنا تھا کہ تم تو شادی کر ہی نہیں سکتے ہم میں, کیونکہ الاؤ نہیں ہے مسلمز میں شادی کرنا. تو اسی وجہ سے بہتر سمجھا کہ میں اپنے پیار کو پورا کروں, لڑکے کے پیچھے لگ کے اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے ساتھ چلی جاؤں. جی ایسے. تو اس کے بعد جب آپ نے اس کے گھر بار کا نہیں دیکھا کہ گھر بار کہاں پہ, اس کا بہن بھائی کون ہے, کیسے ہے, کہ پیچھے کس طرح سے ہے, آپ نے ان چیزوں کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا؟ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا. تو گھر میں کیا کیا چیزیں آپ لے کے آئی تھی, زیورات یا پیسے, کتنے زیورات وغیرہ لائی تھی آپ؟ تقریباً 3 تولے سونا تھا اور کچھ لاکھوں میں رقم تھی. اچھا, تو انہیں آپ نے اپنے پاس نہیں رکھا کہ اگر آپ پیسے لے آئی ہیں, آپ کی شادی ہوئی نہیں, نکاح ہوا نہیں, تو اس کے بعد آتے ہی آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ اب میں گھر سے تو آ گئی ہوں, اب ہم اس اپارٹمنٹ میں آ گئے ہیں, فلیٹ میں آ گئے ہیں, رہ رہے ہیں یہاں پہ, تو اب میرے ساتھ نکاح کرو؟ میں نے اس کو بہت زیادہ فورس کیا کہ ہم نکاح کریں, لیکن وہ بار بار مجھے فزیکلی کہتا تھا کہ میرے ساتھ فزیکل ہو. لیکن میں نے اس کو یہی کہا کہ اسلام میں تمہاری وجہ سے بھی ہوئی ہوں کچھ, لیکن مجھے پہلے بھی انٹرسٹ تھا تو میں نے پورا اسلام پڑھ کے پھر اسلام قبول کیا. تو مجھے پتا تھا کہ یہ حرام ہے, میں اس کو اسی وجہ سے منع کرتی تھی کہ یہ حرام ہے ہمارے لیے. تو میں اس کو اپنے قریب نہیں تھی آنے دیتی, اس کی پوری کوشش ہوتی تھی. تو اسی وجہ سے وہ آپ سے پیچھے ہو گیا؟ جی اسی وجہ سے. مجھے تو یہی ریزن لگا, کیونکہ شاید اس کو لالچ بھی تھا کہ یہ پیسے بھی لے آئی ہے, سونا بھی لے آئی ہے میرے لیے. تو وہ آپ نے چیزیں اتنا زیادہ اس پہ ٹرسٹ کر لیا کہ وہ آپ نے پیسے, سونا, ہر چیز اس کے سامنے لا کے کھلا چھوڑ دیا؟ جی اس نے مجھے خود کہا, کہتا کہ تم نا یہ رقم میرے پاس رکھوا دو, میں نا سیو کر کے بینک میں رکھوا دوں گا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. مجھے یہی تھا کہ یہ اتنا امیر ترین ہے, اس کو کیا میرے کچھ زیورات سے ہونا. تو میں نے اس پہ ٹرسٹ کر کے سارا کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا. تو ابھی وہ کہاں پہ ہے؟ ابھی
کوئی پتہ چلا اس کا؟ कुछ भी पता नहीं है उसका, वो रातों रात ही सारा कुछ जो पैसे उसके पास थे वो सारा कुछ ही लेके भाग गया. मेरे पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं इसने. اچھا تو ابھی جب وہ ہے نہیں ہے, اکیلی آپ رہ رہی ہیں, تو ابھی کس طرح سے کھانا پینا؟ ظاہری بات ہے انسان نے کھانا بھی ہے, رہنا بھی ہے, پہننے بھی ہیں کپڑے, تو سارا کچھ کس طرح سے کر رہی ہیں, کس طرح سے گزارا ہو رہا ہے ابھی؟ جو کچھ رقم تھی میرے پاس, میں نے کچھ جو 5-10 ہزار میں نے جو سائڈ پہ رکھا ہوا تھا, ابھی اس سے ہی میں نے راشن وغیرہ لیا تھا اپنا, تو اسی سے گزارا کری تھی ابھی تک. لیکن آگے کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے مجھے کہ آگے میں کیا کروں گی مزید. تو اس چیز سے کبھی, ابھی آپ اکیلی ہیں, اکیلی رہتی ہیں, کھانا پینا بھی اکیلے ہے, ہر چیز اکیلے ہے, تو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا کہ میں اپنے ماں باپ پاس رہ لیتی, یا ایسا قدم میں نہ اٹھاتی, یا پہلے شادی کر لیتی پھر اس کے ساتھ اس طرح سے کرتی؟ بہت پچھتاوا ہی ہے صرف اس ٹائم میرے پاس, اور میں کیا کر سکتی ہوں. تو کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ میں اپنے ماں باپ پاس چلی جاؤں پیچھے واپس؟ کیا جا کے کہوں گی انہیں, اب اسلام بھی قبول کر لیا, وہ تو مجھے ویسے ہی مار دیں گے کہ مطلب اتنا دھوکہ بھی میں نے کھا لیا. جو انہوں نے میرے لیے زیورات چیزیں رکھی تھی وہ بھی میں نے سارا کچھ گوا بیٹھی ہوں اپنے ہاتھوں سے. تو ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ اسلام میں چوری کرنا بھی حرام ہے؟ پڑھا تھا لیکن تب پیار میں تھی تو. بہرحال آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے, تو ابھی آپ اس طرح سے ہیں, تو آگے ہمارے سامنے آنے کا, کیمرے کے سامنے آنے کا, ہمارے پاس آنے کا, ہمیں بلانے کا کیا مقصد تھا؟ کیوں, میں نے نا کچھ لوگوں سے آپ لوگوں کے بارے میں سنا بھی تھا, اور کچھ ویڈیوز بھی میں نے آپ لوگوں کی دیکھی تھی کہ آپ کے چینلز پر اچھے رشتے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک اچھی جگہ میری شادی ہو جائے گی آگے فیوچر میں, مطلب دھوکہ نہیں ملے گا مجھے. کیونکہ ابھی یہ ہے سچویشن, یہ ہے کہ کہیں بھی باہر جاتی ہوں تو لوگ اتنے گندے ہیں, اتنے گندے لوگ ہیں, اتنی بری نظروں سے دیکھتے ہیں نا, نوچنے کو پھرتے ہیں لوگ باہر. تو ابھی آپ یہی چاہتی ہیں کہ آگے کوئی اچھا رشتہ ہو, کوئی اچھا انسان ہو. تو پہلے جو تھا وہ, اس سے آپ نے پیار بھی کیا, وہ پیارا بھی تھا, امیر بھی اس نے شو کروایا, اس کے بعد جو آپ نے اسلام بھی قبول کر لیا, ہر چیز تو کر لیا, تو اب کیسا انسان ہونا چاہیے؟ امیر ہونا چاہیے, پڑھا لکھا ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے, یا صرف اچھا ہو جو آپ کو زندگی سکون سے گزروائے, احترام کرے, عزت دے آپ کو؟ جی بس یہی چاہتی ہوں کہ عزت کرنے والا ہو اور زندگی میں سکون آ جائے مجھے. مطلب خوبصورت سے یا ایج وائز مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ٹائم نا. جو آپ کو اسی ملک رکھی ہے دوسرے ملک بھی لے جائے گی, مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. تو ابھی آپ ہمارے ریفرنس سے کرنا چاہتی ہیں کوئی اچھا انسان ہم آپ کے لیے دیکھیں, کیونکہ ابھی تو آپ اکیلی ہیں, جی تو جیسا بھی ہم انسان ڈھونڈیں گے آپ کے لیے تو وہ آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ جی مجھے ایکسیپٹ ہوگا. جی تو ناظرین, ہم نے بہن کی ساری کہانی سنی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا, کس طرح سے لڑکے کے پیار میں دوسرے شہر آ گئی ہیں. ابھی ان کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر ہے, جو گھر ہے وہ بھی رینٹ پہ ہے, وہ بھی صرف سمجھیں کہ ان کے اوپر قرضہ بھی آنے والا ہے, رینٹ بھی آنے والا ہے, جاب بھی کوئی کر نہیں رہی ہیں, کھانا پینا بھی انہوں نے جو 5-10 ہزار تھا وہ لگا بیٹھی ہیں, اب کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تو جو بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, جو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے, جو انہیں چھت دینا چاہتا ہے وہ چھت بھی دے سکتا ہے, جو ان کے ساتھ آگے رشتہ گزارنا چاہتا ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, وہ بھی کر سکتا ہے. تو ساری ہم نے کہانی ان کی دیکھ لی ہے, سن لی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.